بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 6 کلاس کا ہمارا آج ہسٹری کا لیکچر ہے۔ ہسٹری، تاریخ۔ سب سے پہلے ہم تاریخ کے مطلب کو سمجھتے ہیں۔ تاریخ جو ہے علم کی وہ شاخ ہے جو ماضی کے حالات و واقعات کو محفوظ کرتی ہے اور ان کا تجزیہ کرتی ہے، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں تاریخ ماضی کے اہم حالات و واقعات کا نام ہے۔ ہم تاریخ کی ڈیفینیشن اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں کہ گزرے ہوئے جتنے بھی حالات ہیں، گزرے ہوئے جتنے بھی واقعات ہیں، یا گزرے ہوئے جتنی بھی شخصیات ہیں، ان سب کے مطالعے کا نام کیا ہے؟ تاریخ ہے۔ تاریخ کے اہم سورسز میں جو ہمارے پاس آتے ہیں وہ ہیں سکے، یادگاریں، عمارات، تاریخی دستاویزات اور تحریر وغیرہ شامل ہوتی ہیں۔ ان کے علاوہ مورخین اور ان کی کتابیں، حملہ آوروں، سیاحوں اور اہم شخصیات کی یادداشتیں اور سرکاری دستاویزات وغیرہ بھی تاریخ کے اہم سورسز ہیں۔ انسانی معاشرے میں کئی قسم کے حالات جو ہیں وہ رونما ہوتے رہتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ حالات جو ہیں وہ ماضی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ تاریخ کا مطالعہ انسانی معاشرے کی ترقی میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، اور اس بات کی اہمیت کا اندازہ تو اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اور دوسری آسمانی کتابوں میں تاریخی انداز اپنایا ہے، یعنی آسمانی کتابیں بھی تاریخی حالات اور واقعات کو بیان کرتی ہیں۔ بعض مورخین کے مطابق جو ہے وہ تاریخ کے مطالعے سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ماضی میں انسانوں نے کیسے ترقی کی اور جن معاشروں نے تاریخ سے سبق نہیں سیکھا وہ کس طرح تباہ ہوئے۔ تاریخ بک کا ہمارا جو پہلا یونٹ ہے وہ ہے وادی سندھ کی تہذیب، یعنی انڈس ویلی سیولائزیشن۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم تہذیب کی طرف آتے ہیں کہ تہذیب کا مطلب کیا ہے۔ تہذیب کا مطلب ہے کسی بھی معاشرے کی رہن سہن کی اعلیٰ اقدار، یعنی تہذیب کے معنی ہیں کسی بھی محسوس علاقے میں ایک متمدن معاشرہ۔ تہذیب سے مراد کسی معاشرے کی اعلیٰ درجے کی ترقی ہے جس میں عمدہ سیاسی اور سماجی ادارے ہوں جو اعلیٰ اخلاقی و مادی، سائنسی اور فنی ترقی کے راستے پر گامزن ہوں۔ ماہرین آثار قدیمہ جو ہیں وہ لفظ تہذیب کا استعمال ایک محسوس جغرافیائی خطے اور محسوس دور میں پائے جانے والی منفرد انداز کی اشیاء کے مجموعے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں وادی سندھ کی تہذیب کی طرف کہ وادی سندھ کی تہذیب سے کیا مراد ہے۔ وادی سندھ کی تہذیب سے مراد جو ہے پاکستان کا وہ علاقہ ہے جسے دریائے سندھ اور اس کے معاون دریا سیراب کرتے ہیں۔ چونکہ یہ تہذیب اسی علاقے میں پروان چڑھی ہے اس لیے اسے وادی سندھ کی تہذیب کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب بات ہے قدیم عالمی تاریخ میں جو ہے وہ 3 تہذیبیں بہت زیادہ اہم تھیں۔ اب وہ کون کون سی تھیں؟ ایک مصری تہذیب، دوسری ہے میسوپوٹیمیا کی تہذیب، اور تیسری جو تہذیب ہے وہ ہے وادی سندھ کی تہذیب۔ مصری تہذیب جو ہے وہ تاریخ کی قدیم ترین اور سب سے دلچسپ تہذیبوں میں سے ایک ہے۔ یہ تہذیب جو ہے 3500 قبل مسیح کے آس پاس دریائے نیل کے میدانی علاقوں میں پروان چڑھی۔ دوسری جو آتی ہے ہمارے پاس میسوپوٹیمیا کی تہذیب، یہ تہذیب بھی تقریباً 3500 قبل مسیح کی ہے، اور اس کے معنی جو ہیں وہ ہیں 2 دریاؤں کے درمیان کا علاقہ۔ میسوپوٹیمیا جو ہے وہ دریائے دجلہ اور فرات کے درمیان کا علاقہ ہے، تو اس وجہ سے اسے 2 دریاؤں کے درمیان کا علاقہ کہتے ہیں۔ میسوپوٹیمیا جو ہے وہ تہذیبوں کی ماں کہلاتی ہے۔ اب آتے ہیں وادی سندھ کی تہذیب کی طرف۔ وادی سندھ کی جو تہذیب ہے یہ تقریباً 5000 سال قبل، یعنی 2500 سے 3000 قبل مسیح ایک قوم آباد تھی یہاں، اور یہ تہذیب جو ہے تقریباً 1000 سال تک جو ہے برقرار بھی رہی ہے۔ وادی سندھ کا جو رقبہ ہے وہ 1000 میل پر مشتمل ہے۔ اس تہذیب کا پھیلاؤ جو ہے مصر اور میسوپوٹیمیا کی تہذیب سے بھی کئی زیادہ تھا۔ اس تہذیب کی جو کھدائی ہے وہ 1921 تا 1927 میں ماہرین آثار قدیمہ نے انگریز ماہر سر جان مارشل کی سربراہی میں ضلع لاڑکانہ میں موجودڑو اور ضلع ساہیوال میں ہڑپا کے مقام پر کی، اور اس کھدائی سے جو ہے وہ وادی سندھ اجاگر ہوا۔ ماہرین نے اندازہ لگایا ہے کہ ان
اس علاقے میں جو ہے وہ صدیوں پہلے ایک مہذب قوم آباد تھی۔ کھدائی سے اس بات کے شواہد ملے ہیں کہ یہاں جو ہے دو اہم سیاسی، انتظامی اور تجارتی مراکز تھے، ایک ہڑپا اور دوسرا جو ہے وہ موہنجو-دڑو۔ یہ دونوں شہر جو تھے وہ ایک دوسرے سے 720 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع تھے، لیکن ان دونوں مقامات سے برآمد ہونے والی اشیاء ایک دوسرے سے جو ہیں وہ ملتی جلتی تھیں، اور ان اشیاء کی قدامت سے ماہرین نے یہ بھی اندازہ لگایا ہے کہ یہ تقریباً 5000 سال تک جو ہے وہ پرانی تھیں۔ ان دونوں مقامات کے کھنڈرات ہمیں اس دور کے لوگوں کی داستانیں سناتے ہیں جو کسی زمانے میں ان شاندار شہروں میں آباد تھے۔ ان لوگوں نے پاک و ہند کی پہلی تہذیب اور ثقافت کو جو ہے وہ جنم دیا ہے۔ یہ دونوں علاقے جو تھے وہ دریائے سندھ سے کافی قریب تھے، اس لیے ماہرین آثار قدیمہ نے ان تہذیبوں کو وادی سندھ کی تہذیب کا نام دیا۔ موہنجو-دڑو جو ہے وہ کراچی کے شمال میں 300 میل کی دوری پر واقع ہے، اور سندھی زبان میں موہنجو-دڑو کا مطلب ہے مردوں کا ٹیلا۔ ماہرین کا یہ خیال ہے کہ 5000 سال قبل بھی یہاں ایک شہر آباد ہوا کرتا تھا جو کہ 7 مرتبہ تباہ ہوا ہے اور پھر اسے تعمیر کیا گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وادی سندھ کے لوگوں کا مذہبی اور سماجی نظام جو تھا وہ کیسا تھا۔ سب سے پہلے ہم مذہبی نظام کی طرف آتے ہیں۔ مذہبی نظام جو تھا وادی سندھ میں 5000 سال قبل جو ہے رہنے والی قوم کا مذہب کیا تھا، اس بارے میں کوئی بھی بات جو ہے وہ یقین سے نہیں کی جا سکتی۔ البتہ ہڑپا اور موہنجو-دڑو سے دریافت شدہ مٹی کے مجسموں اور مہروں پر تراش شدہ تصویر سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ دیوی دیوتاؤں اور مختلف چیزوں کی عبادت کرتے تھے۔ اس کے علاوہ کئی اور مذہبی رسومات اور تہواروں کے ثبوت بھی ملے ہیں۔ یہ لوگ جو ہیں درختوں، جانوروں اور پتھروں کی پرستش بھی کرتے تھے۔ اس دور کے لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے مردوں کو جو ہے وہ مختلف مذہبی رسومات کے تحت جو ہیں وہ دفناتے تھے۔ وادی سندھ کے لوگ غسل کو بہت اہمیت دیتے تھے کیونکہ یہ ان کے مذہبی فرائض میں شامل تھا۔ مذہبی لحاظ سے وادی سندھ کی قدیم تہذیب اور جدید ہندو مت میں کافی حد تک جو ہے وہ تعلق پایا جاتا ہے۔ سماجی جو نظام تھا وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اس دور کے لوگ جو تھے وہ پرامن تھے، جنگ و جدل کو ناپسند کرتے تھے، یعنی لڑائی جھگڑے کو ہے وہ ناپسند کرتے تھے، اور باہمی اتفاق اور اتحاد کے ساتھ جو ہے وہ زندگی بسر کرتے تھے۔ اس دور میں جو ہے لوگ اس دور میں سوتی کپڑوں کا رواج عام تھا، مگر لوگ جو ہیں وہ اونی کپڑا استعمال کرتے تھے۔ عام طبقوں کے جو مرد اور عورتیں تھیں وہ زیورات پہنتے تھے۔ انگوٹھیاں، چوڑیاں اور بالیاں مرد اور خواتین جو ہیں وہ دونوں استعمال کرتے تھے، جبکہ پازیب جو تھی وہ صرف عورتیں استعمال کرتی تھیں۔ ان زیورات کی بناوٹ اور شکل میں بڑی انفرادیت تھی، اور یہ زیورات سونے، چاندی، ہاتھی دانت، تانبا اور پتھر سے بنائے جاتے تھے۔ اب آتے ہیں معاشیت کی طرف، یعنی اکانومی کی طرف۔ وادی سندھ کے جو باشندے تھے ان کے اقتصادی نظام یا معاشی نظام کا جو دار و مدار تھا وہ زیادہ تر جو ہے تجارت اور زراعت پر تھا۔ زراعت میں جو ہے وادی سندھ کے لوگ خوراک کے طور پر اناج اور پھل کا استعمال کرتے تھے۔ اناج پیدا کرنے کے لیے وہ کیا کرتے تھے؟ کاشتکاری کرتے تھے۔ خوراک میں اناج کے علاوہ انڈے، دودھ، مچھلی، بیڑ، مرغ کا گوشت اور سبزی وغیرہ بھی استعمال کرتے تھے، اور مختلف قسم کے جانور بھی یہ پالتے تھے جن سے وہ مختلف قسم کے کام لیتے تھے، مثلاً اونٹ، بکریاں، بھینس اور پرندے وغیرہ۔ یہ لوگ اناج وغیرہ کا استعمال کرتے اور شہر میں اس مقصد کے لیے گودام تعمیر کرتے تھے۔ اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بنیادی طور پر زراعت پیشہ تھے۔ شاید یہ وہ پہلے لوگ تھے جنہوں نے روئی اگا کر جو ہے وہ کپڑا بنانا شروع کیا۔ گندم، مچھلی اور جو کی کاشت بھی ہوتی تھی۔ ان حقائق سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں کے لوگ معاشی طور پر جو ہے وہ خوشحال تھے، کیونکہ ان کے اہم پیشے تجارت اور زراعت تھے جو اقتصادی خوشحالی کے ضامن ہوتے ہیں۔ تجارت جو ہے وہ زمانہ قدیم میں جو ہے موہنجو-دڑو کی حیثیت ایک تجارتی منڈی کی اسی طرح تھی۔ تجارت کو خاص اہمیت حاصل تھی، اور اس بات کے شواہد ملے ہیں کہ لوگ اندرون ملک تجارت کے علاوہ دوسرے ممالک میں بھی تجارت کی غرض سے جاتے تھے۔ خاص طور پر جواہرات دوسرے ممالک کو برآمد کرتے تھے، کیونکہ یہ لوگ سونے، چاندی اور پتھر کے زیورات بنانے میں ماہر تھے۔
بیرونی ملک جو تجارت تھی وہ پانی کے ذریعے ہوتی تھی۔ مورخین کے مطابق جو ہے وادی سندھ کے لوگ سامان لانے اور لے جانے کے لیے بیل گاڑی کا استعمال کرتے تھے۔ بیل گاڑیوں کے علاوہ یہ کشتیوں کے ذریعے بھی سامان لاتے تھے، اور تجارتی مقاصد کے لیے لوگ جو ہیں وہ موریں استعمال کرتے تھے، اور ہر خاندان کی جو تھی وہ ایک علیحدہ مور ہوا کرتی تھی جس پر کسی انسان یا جانور کی تصویر جو ہے وہ کندہ کی ہوتی تھی۔ اور ماہرین سارے قدمہ کے مطابق جو ہے وادی سندھ کے دونوں حصوں میں تجارت کے لیے مال کے بدلے مال کا اصول جو تھا وہ رائج تھا، یعنی بارٹر سسٹم کا اصول جو تھا وہ رائج تھا۔ کھدائی سے ملنے والے مہروں کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ دونوں شہروں کے درمیان تجارتی اشیاء میں لین دین کے لیے ضمانت کے طور پر جو ہے وہ استعمال کی جاتی تھی۔ بعد میں جو ہے وہ گائے کو تجارتی لین دین کا معیار بنا دیا گیا۔ اب ہم لوگ جو ہیں وادی سندھ کے لوگوں کی شہری منصوبہ بندی اور فن تعمیر کو دیکھتے ہیں۔ موہنجو دڑو اور ہڑپہ کے کھنڈرات اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہیں کہ 5000 سال قبل جہاں جو قوم آباد تھی وہ فن تعمیر میں خاص مہارت رکھتی تھی۔ انہوں نے مکانات اور دوسری عمارات میں جو ہے وہ پختہ اینٹوں کا استعمال کیا ہوا تھا۔ گھروں کے فرش بھی جو ہیں وہ پختہ اینٹوں سے بنے ہوئے تھے۔ ان کھنڈرات کو دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ فن تعمیر کے علاوہ حفظان صحت کے اصولوں سے بھی پوری طرح آگاہ تھے، یعنی وہ اچھی طرح واقف تھے کہ صحت کے لیے تازہ ہوا اور روشنی بہت ضروری ہے۔ انہوں نے اپنے گھروں کی تعمیر اس طریقے سے کی ہوئی تھی کہ اس میں تازہ ہوا اور روشنی کا گزر جو ہے وہ آسانی سے ہو سکے۔ یہ تہذیب جو تھی تقریباً 1000 سال پر محیط تھی، اور یہاں پر جو شہر ہیں وہ خاص منصوبہ بندی کے لیے منصوبہ بندی کے تحت جو ہیں وہ بنائے گئے تھے۔ تعمیر کے لیے ایک ناو کی پکی اینٹ استعمال کی جاتی تھی۔ ان شہروں سے تانبے، سیسا اور دھات کے نمونے بھی حاصل ہوئے ہیں۔ ان دھاتوں اور پکی اینٹوں کی موجودگی سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس زمانے میں آتشی بھٹیوں کا رواج بھی عام تھا۔ اچھا، وہ کیا کرتے تھے؟ کوڑا کرکٹ پھینکنے کے لیے گڑھے بنائے ہوئے تھے ان لوگوں نے، اور ہر مکان میں جو ہے وہ غسل بھی بنے ہوتے تھے۔ گندے پانی کی نکاسی کے لیے باقاعدہ انتظام کیا جاتا تھا، اور گلیاں اور راستے جو تھے وہ کھلے اور کشادہ رکھے جاتے تھے۔ اناج جو ہے وہ گودام اور دوسری تعمیری عمارتیں جو تھی وہ شہر میں موزوں اور مناسب مقامات پر تعمیر کی گئی تھی، جن میں درسگاہیں، عبادت گاہیں اور محلات وغیرہ بھی شامل تھے۔ گھروں کے نیچے جو ہے گرمی سے بچنے کے لیے انہوں نے تہ خانے بھی بنائے ہوئے تھے۔ وادی سندھ کی تہذیب جو تھی وہ پرامن تہذیب تھی۔ کھدائی سے جو ہیں وہ جنگ و جدل یعنی لڑائی جھگڑے کے آلات نہیں ملے۔ کلہاڑی، چھری اور تیر کمان کے شواہد ملے ہیں۔ تاہم باہمی تجارت کو ادھر خوب جو ہے وہ ترقی حاصل تھی۔ شہری زندگی جو تھی وہ خوشحال تھی، اور آپ کو پتہ ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ امن کے بغیر ممکن نہیں۔ گائے کو جو ہے وہ خصوصی اہمیت حاصل تھی، اور گائے کو جو ہے امن اور شرافت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ اور ان تمام معلومات سے اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ باہمی اتفاق اور اتحاد سے جو ہیں وہ رہتے تھے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں وادی سندھ کی جو تہذیب کا زوال ہے وہ کیسے ہوا۔ ٹھیک ہے، 1500 قبل مسیح جو ہے وادی سندھ کی تہذیب کا خاتمہ ہوا ہے، اور تہذیب کا خاتمہ جو ہے وہ ہمارے آثار قدیمہ کے مطابق جو ہے وہ آریاؤں کے حملے وادی سندھ کی تہذیب کی زوال اور خاتمے کا جو ہے وہ باعث بنے ہیں۔ قدرتی آفات بھی وادی سندھ کی تہذیب کا جو ہے وہ زوال کا باعث بنے، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں وہ دریاؤں کے کنارے آباد تھے، تو سیلاب وغیرہ نے ان کی زرعی زمینوں کو بھی برباد کیا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ زلزلہ وغیرہ بھی جو ہے آیا، اور اس سے یہی وادی سندھ کی تہذیب